ایک چیز رکھی ہے دیٹ از فری ول، خواہش. اور پتہ ہے ہم سب کے دل میں یہ ایک ایلیمنٹ موجود ہے کہ ہم جب کسی غلط کام کی طرف بڑھتے ہیں نا تو ہمارا دل روکتا ہے اس چیز سے کہ یہ مت کرو، یہ مت کرو. یہ الگ بات ہے کہ جب ہم اس چیز کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں تو اس کی آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی ہے. ظاہر سی بات ہے انسان جب پہلی بار سگریٹ پیتا ہے نا تم دیکھو وہ کتنا ڈرتا ہو. ایون ایگزامپل لے لو، فار ایگزامپل اگر جیسے میں علی گڑھ میں ہوں، میری پوری فیملی بدایوں میں ہے، علی گڑھ میں بھی بہت سارے لوگ ہیں لیکن پھر بھی مطلب کوئی ملتا ولتا نہیں ہے. اب اگر میں علی گڑھ میں پہلی بار سگریٹ پیوں، کونا بھی دیکھوں گا، یہ بھی دیکھوں گا کوئی دیکھ نہ رہا ہو، کوئی بچہ نہ گزر رہا ہو، کوئی کچھ نہ، بھائی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، استاد نہ گزر رہے ہوں، یاسر وغیرہ نہ ہو، ٹیم ہماری ہے ماشاء اللہ تم دیکھتے ہو 12 15 تو فیکلٹیز ہیں، کہیں وہ نہ آ رہے ہوں، بہت سارے لوگ ہیں. پہلی بار ڈروں گا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ایلیمنٹ ہے نا نیگیٹو ایلیمنٹ وہ روکے گا، مت کر غلط کام ہے. دوسری بار کروں گا وہ پھر روکے گا، تیسری بار پھر. لیکن جب میں کرتا چلا جاؤں گا نا 1 1.5 ہفتہ 2 ہفتے، پھر مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے. پھر کوئی دیکھے، بچے دیکھ رہے ہیں چلو کوئی بات نہیں ہاتھ تو ایسے کر ہی لیا تھا، استاد دیکھ رہے ہیں چلو کوئی بات نہیں ہاتھ تو ایسے کر ہی لیا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ پھر وہ جو ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس کو بولتے ہیں بیٹا فری ول. یہ آپ کے اندر رکھی گئی ہے. یو نو واٹ از رائٹ فار یو اینڈ واٹ از رانگ فار یو. ٹو ڈیفرینشیٹ بٹوین ٹروتھ اینڈ فالس یو ہیو دیٹ انر ایبلٹی. رک کیوں نہیں پاتے؟ بھائی اپنی ول پاور اسٹرانگ نہیں ہے نا تمہاری. ول پاور کو اسٹرانگ کرو. اور اس کا سب سے بہترین طریقہ تم لوگ کو بتا رہا ہوں آج. آن لائن والے بچے بھی سن لیں اور جو سب سن رہے ہیں وہ بھی سن لیں. اپنی ول پاور کو اسٹرانگ کیسے کرو گے؟ اپنے آپ کو سزا دے کر. ایک ٹارگٹ سیٹ کرو. فار ایگزامپل اگر کوئی لوگ سگریٹ پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہو مان لو، اور سگریٹ بھائی کوئی پیتا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا، سگریٹ پلائی جاتی ہے. تو سب سے پہلے ان دوستوں سے الگ ہو جو سگریٹ پیتے ہیں. سب سے پہلے میری ایڈوائس ہے، وہ کتنا بھی تمہارا جگری یار صحیح، کتنا بھی وہ صحیح، کوئی جگری یار نہیں ہوتا بھائی، کوئی نہیں ہوتا، میری بات مانو. جب کمانے لگ جاؤ گے نا تب تمہیں پتا چلے گا کوئی جگری یار نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں. آپ مجھے ایک ایگزامپل دو کہ جو دوست دنیا میں 24 گھنٹے ساتھ رہتے تھے وہ قبرستان میں 24 سالوں میں ایک بار بھی گئے ہوں. صرف رشتہ دار جاتے ہیں بھائی، وہ بھی سال میں ایک بار. صرف رشتہ دار، صرف اور صرف ریلیٹیوز، وہ بھی جو کلوز، جیسے تمہارے بچے، تمہارے ماں باپ، وہی ایک آدھ بار ہو ہی آئیں گے تو ہو ہی آئیں گے. کبھی کسی دوست کو دیکھا ہے کہ یہ میرے دوست کی قبر ہے میں یہاں آتا ہوں ہر سال؟ دیکھا ہے؟ کہاں کے دوست رہ گئے تم؟ جب اسے تمہاری ضرورت تھی تم فاتحہ پڑھو اس کے لیے سال کرو تم غائب ہو. جب سگریٹ پلانے والی باری آئی تھی تو تم سب سے آگے تھے. نہیں ارے بھائی تیرا پیسہ دے گا، تو کیوں فکر کر رہا ہے؟ ارے بھائی ہے تو تیرا، تو کیوں فکر کر رہا ہے؟ لاؤ ہمیں چھوٹی دو ہمارے بھائی کو بڑی دو. دیٹس اے گریٹ ٹریپ. ٹھیک ہے اب چلو دیکھو دھیان سے، یہ جو فری ول ہے نا اس کو روکیں کیسے، اس کو اسٹرانگ کیسے کریں؟ اس کو اسٹرانگ کرو سزا دے کر خود کو. جیسے فار ایگزامپل اب کوئی چین اسموکر بنی گیا ہے تو سب سے پہلے تو بھائی صحبت چھوڑو. دوسری چیز، بلے شاہ کا ایک شعر ہے، بھلے بندے دی صحبت یارو، سنا ہے؟ کہتے ہیں بھلے بندے دی صحبت یارو جیوے دکان اتارا، سودا پاوے لئیے نہ دئیے اٹھ بلیا چوبارہ. مطلب کیا ہوا کہ جو اچھے بندے کی صحبت ہوتی ہے وہ عطر کی دکان جیسی ہوتی ہے. اب عطر کی دکان میں اگر آدمی جائے اور وہاں بیٹھے خوب دیر بیٹھے تو وہ چاہے سودا لے یا نہ لے اس کے کپڑوں میں خوشبو آئے گی. اور کہتے ہیں برے بندے دی صحبت یارو جیوے دکان بھٹارا، کپڑا پاوے گج گج لئیے چنگا پین ہزارا. اینٹوں کا جو بھٹا ہوتا ہے، کہتے ہیں برے بندے کی صحبت ایسی ہوتی ہے جیسے اینٹوں کا بھٹا. وہ جب اس میں انٹر کرتا ہے نا تو وہ کتنے ہی چنگا پین ہزارہ، کتنے ہی ہزاروں روپے کے کپڑے پہن کے چلا جائے، جب لوٹ کے آئے گا اس کپڑوں میں سے بدبو بھی ہوگی اور اس کے کپڑے گندے بھی ہوں گے. وہ کہتے ہیں ارے نہیں یار میرے دوست سگریٹ پیتے ہیں میں نہیں پیتا، میں تو بس ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. یار میرے دوست شراب پیتے ہیں میں تھوڑی پیتا ہوں، اللہ توبہ یار مسلمان ہوں میں کیوں شراب پیوں گا، میں تو ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. بھائی آپ کے ساتھ کھڑا ہونا ان کے اندر شامل ہونے کے ہی برابر ہے. بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اب دھیان سے سمجھو سزا کیسے دو گے. فار ایگزامپل تم نے ٹارگٹ سیٹ کیا کہ میں دن میں اب صرف 2 سگریٹ پیوں گا، یا 2 پیتا ہوں تو 1 پیوں گا، یا 1 پیتا ہوں تو پیوں گا ہی نہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز کم کرنے کا بھائی ذریعہ ہوتا ہے. اب اگر 2 سے 3 ہوئی تو میں اللہ کی بارگاہ میں 10 نفل پڑھوں گا توبہ کے. کوئی گالی بہت دیتا ہے بھائی، بہت دیتے ہیں آج کل تو گالی مسلمانوں میں سب سے عام چیز ہے. اگر میں نے آج 2 گالیاں دیں
اگر 2 گالیاں دی میں نے آج تو پھر میں کیا کروں گا؟ کل پورے دن کا روزہ رکھوں گا. اور یقین کرو کوئی بھی ایک ٹارگٹ سیٹ کر لو روزہ رکھنے کا, چیریٹی کا. فار ایگزامپل اگر آج میں نے کسی بھی مطلب غلط کام کے لیے پیسہ دیا یا وہ دیا, تو میں کل میری جیب میں جو بھی سب سے بڑا نوٹ ہوگا, وہ چاہے 100 کا ہو, 200 کا ہو, 500 کا ہو, وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں گا. اور یقین مانو اس سے تمہاری انر ایبلٹی اس قدر اسٹرانگ ہوگی, تم گناہ کی طرف جانے کا سوچ بھی نہیں پاؤ گے. 1 سال بس یہ کر کے دیکھ لو, 1 ایئر, خود دیکھو گے کیسے بدلاؤ آتا ہے زندگی میں. ٹھیک ہے, چلو اگر کر سکو تو, ورنہ تو کوئی بات ہی نہیں, سبھی جی رہے ہیں تم بھی جیو. ڈے آف ججمنٹ